السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن۔ شازیہ ذیشان صاحبہ اپنی کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے رخصت پر ہیں، لہٰذا آج پروگرام کو ہوسٹ میں کروں گی۔ ناظرین، ملک میں دہشت گردی کے مسئلے پر بھی پاکستان تحریک انصاف کنفیوزڈ دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، تو وہیں اب خود عید کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن پر ایک اپنی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا ہے، جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ اب قومی سلامتی کمیٹی میں جانے یا نہ جانے پر تحریک انصاف میں بھی بڑی کنفیوژن نظر آئی۔ پہلے شیخ وقاص اکرم اور بیرسٹر گوہر کہتے رہے کہ ہم جائیں گے، لیکن پھر اچانک سلمان اکرم راجہ کی انٹری ہوتی ہے اور انہوں نے عمران خان کی پرول پر رہائی اور ان سے ملاقات نہ کروانے پر اس اجلاس میں نہ جانے کا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کے مسئلے پر پی ٹی آئی کا سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنا ایک اور سیاسی غلطی ہے؟ سینیٹر فیصل وابڈہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں نہ آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان ان کی پہلی اور آخری ترجیح ہے، ملک کی سلامتی اور امن ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا پلان بنا رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا یہ ماننا ہے کہ عید کے بعد احتجاج کو حتمی شکل دیں گے۔ تو سوال یہ کہ کیا جے یو آئی پی ٹی آئی کے اس احتجاج میں شریک ہوگی؟ کیونکہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان کی طرف سے پی ٹی آئی کو کوئی حتمی یقین دہانی نہیں کروائی گئی ہے۔ 2 روز پہلے مولانا نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ عید کے بعد تحریک چلانے کا فیصلہ کریں گے، مگر پی ٹی آئی کی سیکریٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم کا ماننا یہ ہے کہ عید سے پہلے اپوزیشن کا اتحاد بن جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، صرف عمران خان سے ملاقات کا انتظار ہے۔ لیکن خبریں تو یہ بھی ہیں کہ جے یو آئی نے گرینڈ اپوزیشن کا حصہ بننے کے لیے اپنے تحفظات پر پی ٹی آئی سے ان ریٹن مانگ لیا ہے، جس کے مطابق اگر الائنس بنتا ہے تو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پی ٹی آئی نہیں بلکہ اپوزیشن اتحاد کرے گا۔ اور یہی نہیں، پی ٹی آئی عمران خان سے مشاورت ضرور کرے گی، مگر حتمی فیصلہ اپوزیشن اتحاد کا ہوگا۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کی مقبولیت کے بے لگام گھوڑے کی لگامیں اب مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہوں گی، یا تحریک انصاف ایسے کسی فیصلے پر اپنے کارکنان کو قائل کر پائے گی؟ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ اعلان سامنے آیا کہ عید کے بعد بلوچستان کے ایشو پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی اپوزیشن کی جانب سے، مگر اس میں حکومت کے علاوہ تمام پارٹیز ہوں گی۔ تو اگر حکومت نہیں ہوگی تو پھر کیا اس کی کوئی سگنیفیکنس ہوگی؟ کیا کوئی امپیکٹ آپ کریٹ کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس وقت جو بھی صورتحال ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہے، چاہے وہ بلوچستان کی ہے، اس کی رسپانسبلٹی گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے، کیونکہ بر وقت فیصلے نہیں ہوئے، بر وقت مشاورت نہیں ہوئی، بر وقت وہ فیصلے ہوئے جس کی وجہ سے آج حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ شہروں کے اندر اب دہشت گردی ہونے لگی ہے۔ تو رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے، اور بدقسمتی سے حکومت نے جو اپنے اجلاس بلایا نیشنل سیکورٹی کونسل کے نام پر، اس میں انہوں نے ایک قسم کا پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی اور اس کی امپورٹنس ختم کرنے کی کوشش کی، جو کہ جس کی سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ ملک کو ہوا۔ تو میرے خیال سے ٹھیک ہے کہ میری ذاتی جو رائے تھی، میں ہمیشہ اس پہ آج بھی قائم ہوں کہ تحریک انصاف کو اس اجلاس میں جانا چاہیے تھا، اور وہاں جا کے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم کوئی آپ کے فیصلے میں شریک نہیں ہے جب تک ہم عمران خان سے نہیں ملتے، لیکن جانا ضرور چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن سر گئے کیوں نہیں؟ اس میں پارٹی کے اندر تحفظات کہاں سے سامنے آئے؟ کس نے یہ فیصلہ کیا؟ نہیں، دیکھیں، فیصلہ تو درست اس لیے تھا کہ چونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم پہلے عمران خان سے ملیں اور اپنے کوئی ان پٹ وہاں دے سکیں نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے اندر، لیکن بدقسمتی سے حکومت نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ یہاں سے حکومت کی غیر سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت چاہتی تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ خان صاحب سے ملاقات سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھی اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے یوسف زئی صاحب؟ دیکھیں، آپ چیزوں کو کسی اور طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ امپورٹنس کیا ہوتا ہے؟ امپورٹنس ملک ہے، اور ملک کے لیے ہم کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں کہ ہمیں کوئی امپورٹنس دکھا رہا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان محب وطن ہے، پاکستان کے لیڈر ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ملک کے اندر امن ہو، وہ بھی چاہتا ہے کہ ملک کے حالات درست ہو، تو کیوں نہ ان کا ان پٹ لیا جائے۔ اب یہ جو صورتحال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ان کے ان پٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو قوم تو ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو 8 فروری کے الیکشن کا رزلٹ نکالے، پتہ چل جائے کہ قوم کس طرف کھڑی ہے۔ تو اس لیے اتنے بڑے لیڈر سے ان کا ان پٹ لینا لازمی اگر ملک ہے آپ کو، لیکن یہاں پہ چونکہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے،
یہاں پہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان ہے اس پہ وہ جیل میں ہے اور ملزم ہے، لہٰذا اس سے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ پھر آپ یہ کوشچن حکومت سے ہونا چاہیے کہ آپ عمران خان سے ملاقات نہ کرا کے آپ نے اتنا بڑا جو یکجہتی یا جو قومی وہ ہونا تھا وہ کیوں نہیں پیدا کیا آپ نے. تو یہ پھر اگین گورنمنٹ نے غلطی کی. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ میری خواہش تھی، رائے بھی تھی ذاتی، لیکن پارٹی کا فیصلہ یہ تھا کہ جی پہلے ہم عمران خان سے ملے تاکہ ہم اس اجلاس میں جا کے اپنا کوئی ان پٹ دیں اور ایک ایسا ڈیسیجن ہو کہ جس سے ملک میں امن آئے اور دہشت گردی ختم ہو. لیکن میں اگین کہوں گا کہ حکومت کی جو غیر سنجیدہ رویہ تھا، غیر سنجیدہ وزراء کے ایٹیچیوڈ نے سارے ماحول کو تباہ کر دیا، خراب کر دیا. اور اس کا یہ بات بالکل ٹھیک ہے یوسف زئی صاحب کہ آپ لوگوں کا ایک رائٹ ہے ملنا، مشاورت کرنا، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ چلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ایک انفیئر بات کی جاتی ہے، ایک انجسٹس ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ کہ ملاقات آپ سے نہیں کروانے دی جا رہی. تو اس کے بعد کیا پی ٹی آئی کی یہ رسپانسبلٹی پھر بھی اپنے طور پر یہ نہیں بنتی تھی کہ ایک اتنی امپورٹنٹ سیکیورٹی کی میٹنگ ہے اس میں چلیں ٹھیک ہے آپ نے خان صاحب سے نہیں لی، مشاورت نہیں کی، لیکن کیا پارٹی کے پاس یہ نہیں ہے ایک اتھارٹی کہ وہ کچھ مشاورت اپنے طور پر کر کے ان پٹ اپنا کسی بھی صورت میں دے تو سکے کمیٹی کے اندر؟ نہیں، ان پٹ تو ہم ویسے بھی دے رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی ختم ہو، اور آلریڈی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس پہ تو عمل درآمد شروع کریں نا. اس میں کس نے روکا ہے حکومت کو کہ اس پہ نہ کرے؟ کو اس میں کیا خامی ہے وہ خامی بتا دے نا کہ جی یہ اس میں یہ خامی ہے، اس لیے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اب حکومت یہ کہتی ہے یوسف زئی صاحب، حکومت یہ کہتی ہے، طلال چودھری کی پریس کانفرنس بڑی لمبی چوڑی تھی، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی ٹی ڈی آپ لوگ ڈیولپ نہیں کر رہے، آپ لوگوں کو این ایف سی کے مد میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اتنے فنڈز دیے گئے، سی ٹی ڈی ابھی تک ایک رینٹ کی بلڈنگ میں، کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہو رہی. یہ ساری ایفرٹس حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کے پی گورنمنٹ کی طرف سے نظر نہیں آ رہی. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں، طلال چودھری جیسے لوگ اگر وزیر داخلہ بن گئے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. ان جیسے نالائق لوگ وزیر دفاع کو دیکھو، خواجہ آصف جیسے لوگ وزیر دفاع ہوں، تو پھر اس میں ملک کیسے چلے گا؟ میں تو خود حیران ہوں کہ یہ لوگ سوائے نفرتوں کے اور کچھ ان کے پاس ہے نہیں. سارا دن یہ نفرتیں پھیلاتے ہیں. جب بھی ٹی وی پہ آتے ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ، عمران خان کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے. بھئی اپنی کوئی بات کریں، اپنی کوئی پیشرفت بتائیں، ملک مشکل میں ہے، کوئی حل بتائیں. آپ سوائے اس کے کہ بس نفرت تو نفرت سے آپ کو ملے گا کیا؟ وہ ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، وہ چلیں ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کے پی گورنمنٹ اپنے طور پر اپنی فنڈنگ میں سے جو ایفرٹس کر سکتی ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، سی ٹی ڈی کو تیار کرنے کے لیے، اس کو تگڑا کرنے کے لیے، کیا کے پی گورنمنٹ وہ کر رہی ہے؟ کس ضمن میں کر رہی ہے؟ کس طریقے سے کر رہی ہے؟ یہ بتا دیں. یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایک وزیر داخلہ کو اتنا نہیں پتا ہے کہ وہ سی ٹی ڈی تھی اور جو آج سے 10 سال پہلے تھی اور آج کی سی ٹی ڈی میں بہت فرق ہے. الحمدللہ بہت سارے جو وہ ہیں واقعات ہیں اس کو روکا گیا ہے. یہ تو جو واقعہ ہو جاتا ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، جو روکا جاتا ہے اس کو تو ہائی لائٹ نہیں کرتا ہے کوئی. تو آپ دیکھیں کہ یہی سی ٹی ڈی پہلے بھی تھی، آج بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا این پی کے دور میں روزانہ دھماکے ہوتے تھے. الحمدللہ اب دیکھیں بہت زیادہ امن ہے پی ٹی آئی کے دور میں. لیکن یہ چونکہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے، آپ دیکھیں یہ بات ان کو بلوچستان میں یاد نہیں آتی ہے، حالانکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہاں پہ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں. لیکن یہ وہاں پہ یہ تانے نہیں دیتے ہیں، یہ تانا صرف یہاں ملتا ہے. یہاں کتنی بڑی جنگ ہوئی ہے، 20 سال ہم نے جنگ لڑی ہے، اور 1% دہشت گردی کے حوالے سے اس صوبے کو ملتا ہے تاکہ وہ جو کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں اس کی بحالی کے لیے دیتے ہیں، وہ سی ٹی ڈی کے لیے نہیں ملتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے جتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے ملیکن ڈویژن سے، وہاں پہ پیسہ لگا. جو وزیرستان سے ڈسپلیس ہوئے، آج بھی بہت سارے لوگ ڈسپلیس ہیں، نہیں بحال ہو سکے کیونکہ ہر بندے کا گھر بنانا یہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے. تو یہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے. یہ آپ جہاں تک یہ سی ٹی ڈی اس کی بات ہے، گزشتہ 1 ہفتے پہلے 5 ارب روپے اور ریلیز ہو گئے ہیں، منظوری دے دی ہے وزیر اعلیٰ نے ان کے لیے. ہم تو لگے ہوئے اپنے وسائل میں، لیکن وہ چیز ہائی لائٹ نہیں کی انہوں نے کہ وزیر اعلیٰ نے 5 ارب روپے دے دیے ہیں. ہم دیکھیں یہاں پہ الحمدللہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کی جو اسلحہ کی ضروریات وہ پوری ہو رہی ہیں. لیکن ایک چیز میں گلہ کرتا ہوں اور اس پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو وسائل ہیں، 2000 ارب روپے وفاقی حکومت کے ذمہ ہمارے سے بجلی کے مد میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ نہیں دے رہے ہیں.
تو اگر آج وہ یہ پیسہ نہیں دے رہا ہے وفاق تو پھر کب دے گا؟ اس سے مشکل وقت کب آئے گا صوبے کے اوپر؟ یہ کہہ رہے ہیں، تانا بھی دیتے ہیں کہ جی یہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتے ہیں، تو بھئی ہمارے پیسے تو دو نا. دوسرا NFC ایوارڈ آپ نہیں دے رہے، تو NFC ایوارڈ نہیں دے رہے تو 54-55 لاکھ کی جو آبادی انکریز ہوئی ہے فاٹا کی، جو صوبے میں شامل ہوئی ہے، کیا ان لوگوں کو محروم نہیں کر رہے ہیں وسائل سے؟ تو کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ؟ بالکل بجا آپ کی گریونسز ہیں. یہ بتائیں کہ یہ نئے آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، گنڈا پور صاحب کی خاص طور پہ اسٹیٹمنٹ سامنے ہے کہ ہم صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، مگر حکومت دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم تو کسی نئے آپریشن کی بات کر ہی نہیں رہے ہیں، ہم تو نیشنل ایکشن پلان پر ہی عمل درآمد کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم جو عزم استحکام کا ایک آپریشن آلریڈی چل رہا ہے ہم اسی کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے کہ آپریشن نہ ہو KP میں، یا آپ لوگوں کی گریونسز کیا ہیں آپریشن کو لے کر؟ نہیں دیکھیں، یہ تو اتنے نالائق لوگ ہیں نا کہ ایک دن یہ کہتے ہیں جی آپریشن ہوگا. آپ کو پتا ہوگا کہ تارڑ صاحب کے اجلاس، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی، بعض ہوتا انگریزی میں وہ فیصلے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. باہر نکل کے انہوں نے کہا جی PTI پہ پابندی کا فیصلہ ہو گیا ہے، پھر ایک دن بعد کہا کہ نہیں وہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو اسی طرح انہوں نے خود کہا ہے کہ جی آپریشن ہوگا، یہ ہوگا. آپ نے سنا تھا شروع میں، تو اس لیے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صرف آپ آپریشنوں پہ تکیہ نہ کریں، اپنی کوئی پالیسی بھی لے کر آئیں. دیکھیں اس وقت ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے. اسپیشلی میں کہوں گا کہ جو افغانستان کے حوالے سے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے ہماری کیا پالیسی ہے. یہ کہنا کہ جی افغانیوں کو نکال دو ملک سے، تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ وہ افغانی جو ہیں وہ تو ان کے 40 سال ہو گئے. ان کے جو لوگ آئے تھے وہ فوت بھی ہو چکے ہیں، ان کے بچے پیدا ہوئے، پھر ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں. تو ان کے نکالنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. اور اگر نکالنا بھی ہے تو ایک پالیسی دے دیں کہ جی ایک مہینے میں اتنے لوگ نکلیں گے، دوسرے مہینے میں اتنے، نکال دو ان کو. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 8 دن میں آپ سب کو کہہ کے نکل جائیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صوبے کو ایک اور مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو اس لیے علی امین گنڈا پور صاحب کی جو بات تھی کہ آپ آپریشن کر رہے ہیں تو بتائیں کہاں سے آپریشن کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. وہ سارے خدوخال صوبائی حکومت کے ساتھ شیئر ہونے چاہیے تاکہ صوبائی حکومت اس معاملے میں اپنا انپٹ بھی دے اور سپورٹ بھی کرے اور عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی رہے. دیکھیں اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں. تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ ہم تو دیکھیں وہ بھی کسی کے بچے ہیں. اگر ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جی صرف آپریشن کے ذریعے مسئلہ ہو، تو کیا بلوچستان میں آپریشن نہیں ہو رہا ہے؟ وہاں کون سے مسئلے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں بات چیت بھی کریں. اور جو اوریجنل لیڈرشپ ہے، جس طرح بلوچستان کا مسئلہ ہے، بلوچستان کے لیڈرشپ کو شامل کریں. اس کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھ کر نہ کریں. اب مجھے بتائیں کہ طلال چودھری کو کیا پتا ہے کہ وزیرستان کیسا ہے؟ اس کو کیا پتا ہے کہ ڈی خان میں کیا صورتحال ہے اور کیسے اس سے نمٹا جا سکتا ہے؟ بند کمروں میں بیٹھ کے وہاں پہ ڈائلاگ ہونے کی، گرینڈ ڈائلاگ ہونے کی ضرورت ہے. مگر اب PTI احتجاج کی طرف جانا چاہ رہی ہے. عید کے بعد ہمیں تو بھی سننے کو ملا اسد قیصر صاحب کے کہ عید کے بعد احتجاج کو حتمی شکل دی جائے گی، مگر ابھی تک اپوزیشن اتحاد بن نہیں پایا ہے. یوسف زئی صاحب، تو کیا JUI کے شامل ہونے کے اس احتجاج میں چانسز ہیں، یا پھر سولو فلائٹ دیکھیں گے ہم PTI کی ایک بار پھر سڑکوں پر؟ دیکھیں ہم دونوں چیزوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ہمارا جو اپنا سٹانس ہے وہ برقرار ہے. اس کے لیے نئی تنظیم سازی بھی ہو رہی ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ڈویژن اور کی سطح پہ لیڈرشپ چینج ہو گئی ہے، تو نئے لوگوں کو لایا گیا ہے. اور ایک تو یہ تیاری ہے کہ ہم اسٹریٹ پاور اپنی شو کریں گے دوبارہ. دوسرا یہ کہ گرینڈ الائنس کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں. اس میں خاقان عباسی صاحب اور اچکزئی صاحب اور حامد رضا صاحب، یہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں. بات چیت چل رہی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، JUI کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، اور بھی کافی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں. اب تو لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید ہمیں MQM اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کرنے پڑیں گے. جو حکومت سے کامن ایجنڈا آپ سب جماعتوں کا کیا ہوگا؟ ایجنڈے کے اوپر آئیں گے، کیونکہ وہ جو ہے نا، میرا نہیں خیال ہے کہ اب مزید یہ حکومت زیادہ دیر تک چل سکے گی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا الائنس ہو جو اس ملک میں اسموتھ تبدیلی لا سکے، اور جو امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کر سکے. اس حکومت پہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے غریب عوام کو اب تک کیا دیا ہے؟ چینی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. ایک ایسا فوڈ باسکٹ جو ہمیں کہا جاتا تھا، اب فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ آ رہا ہے ہمیں. آپ دیکھیں آہستہ آہستہ گندم ختم ہو رہی ہے. گنا ہم اگاتے ہیں لیکن چینی ہم کہیں اور سے منگواتے ہیں. کپاس ہماری ہے لیکن
टेक्सटाइल की जो बिल्कुल ठीक है सारे मसाइल, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप लोग एक डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ पुश करेंगे ये एहतजाज करने के बाद, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप ज़रा तस्दीक़ कीजिएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने कोई इन रिटन गारंटीज़ मांगी हैं और वो इख्तियार सारा चाह रहे हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद मिल के तमाम फैसले करे, चाहे इस्टेब्लिशमेंट से हो चाहे हुकूमत से हो। और खान साहब की जो ज़ाहिर एक हम देखते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स का एक स्टाइल है, वन मैन शो हमने देखा, तो क्या PTI को उससे हटना पड़ेगा? क्या मिलजुल कर आप फैसले कर पाएंगे? नहीं, देखें इस वक्त तो वन मैन की बात नहीं है, इस वक्त वो जेल में है और पूरी कोशिश है कि हम अपोजिशन के साथ मिलकर अपना एजेंडा आगे लेकर जाएं। उसमें तहफ़्फ़ुज़ात की जहाँ तक बात है, तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल हैं, लेकिन कैसे हैं और किस हद तक वो हल भी हो चुके हैं, इस पर काफ़ी रजामंदी भी हो गई है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। और जहाँ तक आपने कहा रिटर्न गारंटी जो है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए कि उन्होंने खुद कहा था कि रिटर्न हमें इसलिए नहीं ज़रूरत है कि रिटर्न हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी दी थी। जब PDM बन रही थी तो उन्होंने रिटर्न गारंटी दी थी मौलाना फजलुर रहमान साहब को, लेकिन बाद में जब वो हुकूमत बनाने पे आए तो मौलाना साहब को बाहर रख दिया, खुद हुकूमत में शामिल हो गए, तो वो रिटर्न गारंटी भी अभी तक पड़ी हुई है। तो वो रिटर्न गारंटी की कोई अहमियत नहीं है, असल अहमियत ये है कि जो कमिटमेंट है वो कैसे पूरी हो। तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल से क्या है JUI की, क्या रखी हैं आप लोगों के सामने, क्या उनकी रिजर्वेशंस हैं, क्या मुतालिबात हैं? सारी चीजें जो है ना उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात PTI के भी हैं, लेकिन जाहिर है हम तो चाहते हैं कि ग्रैंड अलायंस बने, तो हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को ज़्यादा हवा नहीं दे रहे हैं। और वहाँ से जाहिर है मौलाना साहब की भी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा अलायंस बने जिससे गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जा सके। अकेला JUI भी कुछ नहीं कर सकती, और इस तरह अकेला जो है वो, क्योंकि रियासती ताकत है और रियासती ताकत जो है वो इस्तेमाल होता है वर्करों के खिलाफ। तो अगर सारी जमातें मिलकर स्ट्रगल करेंगी तो शायद फिर गवर्नमेंट जो है वो इस तरह पुलिस और इसके रियासत का जो बेतहाशा अंधाधुन इस्तेमाल है वो नहीं कर सकेगी। और तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई हैं सबको, और मुझे तो ये लग रहा है कि जो जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं वो भी शायद अंदरूनी खाना उनसे भी राब्ते हो सकते हैं हमारे। अच्छा यूसुफ सही साहब, PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जो पॉलिसी है, ज़ाहिर सोशल मीडिया PTI की बड़ी ताकत है, मगर अब वो काउंटर प्रोडक्टिव होती जा रही है, फायर बैक कर रही है। अभी भी ये खबरें आई कि रियासत मुखालिफ 3 बड़े अकाउंट्स का ताल्लुक इमरान खान से निकल आया। फिर जाफर एक्सप्रेस का जब वाक़या हुआ तो हुकूमत ने इल्ज़ामात लगाए कि PTI के ऑफिशियल अकाउंट्स दुश्मन की ज़ुबान बोल रहे हैं, भारत की ज़ुबान बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पॉलिसी पर नज़रसानी करने की ज़रूरत महसूस कर रही है PTI? देखिए वो तो पार्टी देख रही है कि हमारे जो अपने सोशल मीडिया है उसको कैसे गाइडलाइन दी जाए और कैसा उनको मौसर तौर पे बनाया जाए हुकूमत के हवाले से। लेकिन जो ये बात कहना कि जी मुल्क दुश्मन की ज़बान बोली जा रही है, देखिए तनकीद करना तो हक है हर किसी का, ये तो शऊर है लोगों के अंदर आया, वो पूछ रहे हैं, अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को बजाय इसके कि उस क्वेश्चन का जवाब दे, वो आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पी का कानून ला के बहुत सारे सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं। तो ये जो चीज़ें ये इंतहाई ख़तरनाक है। ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि बिल्कुल शतुर बेमार नहीं होना चाहिए, और जो हमारे पाकिस्तान के जो सलामती है उस हवाले से बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उस क्वेश्चन में कौन सा मुल्क दुश्मनी है? क्या वो अगर पूछे कि जी लैब से सिक्योरिटी लैब से या कोई इस तरह की बात हो, तो मुझे तो वो नहीं लगता है कि वो मुल्क दुश्मनी है। सिर्फ हुकूमत जो है वो PTI को एक बना के, सोशल मीडिया को एक टूल बना के PTI को जोर देना चाहती है, लोगों को गिरफ्तारियां कर रही है। कोई बात ही नहीं कर सकता है सियासत के हवाले से या गवर्नमेंट के खिलाफ, जो भी बात करता है वो मुल्क दुश्मनी की दहशत गर्दी के उसमें आता है। तो ये जो असल दहशत गर्दी है वो पनप रही है, उसको कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन जो PTI सियासी जदोजहद करती है वो सारे दहशत गर्द बने हुए हैं। आप देखें अमीन गंडापुर के ऊपर जो वज़ीर आला है कितने दफे लगे हुए हैं, हमारे PTI के वर्करों के ऊपर कितने दफे लगे हुए हैं, और दहशत गर्दी के दफे जो है वो कितने लोगों के ऊपर लगे हुए हैं। इस वक्त आपके जितने भी इंसदाद दहशत गर्दी अदालतें हैं वो सारे PTI के लिए खुली हुई है, और वो उन्हीं में वो पेश होते रहे। तो असली दहशतगर्द कौन पकड़ेगा और क्या इस मुल्क का बनेगा? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ सही साहब, सीनियर रहनुमा PTI हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि एहतजाज की तैयारियां की जा रही हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ को मिलाने की बात हो रही है, और ईद के बाद हमें PTI स्ट्रीट पावर दिखाती हुई नजर आएगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बढ़ते तनाव और टकराव के बीचों बीच पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंज ने भी घेर लिया है। माजी में जब भी मुल्क में दहशतगर्दी ने सर उठाया तो हमें हमेशा सियासत और रियासत सेम पेज पर नजर आई। सानेहा जाफर एक्सप्रेस के बाद अब भी होना तो यही चाहिए था कि सियासतदान एक दूसरे का गिरेबान छोड़कर आज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में यकजुबान हो जाते, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हम एक नहीं तकसीम है, बल्कि तकसीम दर तकसीम है, जिसकी ताज़ा मिसाल कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, जहां हमें हुकूमत और अपोजिशन दो अलग अलग इंतहाओं पर खड़ी नजर आई। अगर आज ये कहा जाए कि बदकिस्मती से पॉलिटिकल पोलराइजेशन मुल्क की जड़ों को खोखला कर नहीं रही बल्कि कर चुकी है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात किए जाएं या एक और फौजी ऑपरेशन, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या ये सियासी इत्तेफाक राय के बगैर कामयाब हो सकते हैं? दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने हैं तो भी हुकूमत और अपोजिशन में एतमाद साजी ज़रूरी है। अगर उनके खिलाफ बंदूक उठानी है तो भी इत्तेफाक राय ज़रूरी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान को सियासी तकसीम की बंद गली से कैसे निकाला जा सकता है। यहाँ साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी एक हल तजवीज़ करते हुए कहते हैं कि मौजूदा हालात से निकलने के लिए एक कौमी हुकूमत बनाने की ज़रूरत है और फिर नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान समेत मौलाना फजलुर रहमान को ताकतवर हलकों के साथ बैठकर आगे का रास्ता बनाना होगा। सवाल यह है कि सियासी मंजरनामे पर क्या एक कौमी हुकूमत बनाने की गुंजाइश मौजूद है? इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट पीजे मीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। दहशतगर्दी का अहम तरीन मसला है, मगर अपोजिशन और हुकूमत हमें बिल्कुल तकसीम नज़र आ रही हैं ऐसे वक्त में, जबकि मुत्तहद होने की ज़रूरत है, यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना, क्या वजूहात देख रहे हैं आप इसके, और ये कितना डिसअपॉइंटिंग है? ये जितनी भी आप दहशतगर्दी देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट और अपोजिशन, मैं दोनों को ब्लेम करता हूँ, इसलिए कि अगर इनमें आपस में ना इत्तेफाकी है तो ये जो दहशतगर्द हैं ये तो उसका फायदा उठाएंगे। क्या ये इतने अनपढ़ लोग हो गए हैं, वेदर इट इज द अपोजिशन और द गवर्नमेंट, के एक दूसरे के पीछे ये लगे हुए हैं और दहशतगर्द आके हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है? जाफर एक्सप्रेस को देखें, दूसरे आप बन्नू में देखें, फ्रंटियर में देखें, क्या क्या हो रहा है। ये क्यों है? क्योंकि हमारी सारी कंसंट्रेशन जो है, इमरान खान को बंद करो, वो कहते हैं इमरान खान को निकालो, हम इस पटरी पे चढ़े हुए हैं और दूसरे हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये आपस में नहीं बैठ सकते तो ये छोड़े इमरान खान को, ये कश्मीर का मसला कैसे रिजॉल्व करेंगे? ये पहले ये मुझे बताएं कि जब आपके अंदर इतनी नाइत्तेफाकी है, मिसट्रस्ट है, तो क्यों है? अब देखें ना, अब आपने कहा है कि एक पीटीआई के लीडर है फवाद चौधरी, कहते हैं कि जी नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करें। और भाई नेशनल गवर्नमेंट क्यों फॉर्म करें? आपको इस गवर्नमेंट पे माना कि आप इससे खुश नहीं है, बिल्कुल माना, मैं आपके साथ, लेकिन क्या हम गवर्नमेंट ही चेंज करते रहेंगे? अब क्या कोई कंटिन्यूटी कहीं नहीं रखेंगे? क्या हम इसी एक्सपेरिमेंट पे चलते रहेंगे? एक जिस तरह पहले देखा, गिलानी साहब को निकाला, परवेज साहब आए, उनको निकाला, फलाने को निकाला, हम क्या यही करते रहेंगे? ये हमारा नेशनल कैरेक्टर बन गया हुआ है। आपने आज तक देखा है कोई वजीर आजम कोई इज्जत के साथ गया, कोई बाइज्जत के साथ गया? कोई प्रेसिडेंट ले लो, सिविलियन ले लो, आर्मी का ले लो, कोई भी ले लो, हमने कोई आइकॉनिक बंदा छोड़ा? हम तो किसी को नहीं छोड़ते। हम सिर्फ एक दूसरे को गंदा करने के लिए, मैं कहता हूँ जलील करने के लिए हमने लोगों को रखा हुआ है, और हम रेवल करते हैं उसके अंदर, वाह 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 हमने तो कमाल कर दिया। ये जो 3 लफ्ज में बार बार कई दफा हर शो में एक इंजेक्शन देता हूं मैं कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन जिस मुल्क में नहीं होगा तो उसका फायदा कोई और उठाएगा। खुदा के लिए आज भी यूनिटी कर लो, डिसिप्लिन पे आ जाओ और अपने फेथ को तकड़ा रखो, आपको कोई टच नहीं कर सकता। ये बीएलए की बात करते हो, 3-3.5 हजार लोग, ये क्या पाकिस्तान को डिस्टेबल करेंगे? कौन है? द क्वेश्चन इज कि जब आपके अंदर ही यूनिटी नहीं है तो आपको 10 लोग भी तंग करेंगे। ये तो 3000 है, 10 लोग भी तंग करेंगे। सो लिहाजा इसका सोल्यूशन एक ही है कि प्लीज गेट ऑन वन पेज। ये सब एक पेज में है, जरूर है, लेकिन मुख्तलिफ किताबों में। एक किताब पे एक पेज में कोई नहीं। मीर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी देखें ना, छोटी छोटी चीज़ें निकल आती हैं बीच में, जिसकी वजह से कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में नहीं गई पीटीआई। क्या वजह कि हमें खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें मुशावरत नहीं करने दी जा रही।
اب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے اس میٹنگ میں نہ جا کر کیا ایک بہت بڑی سیاسی غلطی کی ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ کہانی وہی ہے جو انگریزی میں کہتے ہیں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. یہ جو آج کی حکومت ہے میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت بڑے ہو جائیں گے کیونکہ ان کے ساتھ بڑے ظلم ہوئے ہیں. یہ نون کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں, پی ایم ایل این پی 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 کے ساتھ بھی ظلم ہوئے. تو کیا آپ نے ریونج لینا ہے؟ کیا یہی روٹ ہے ہمارا فارورڈ کا؟ اور کہیں تو بریک مار دو, کہیں تو دکھا دو کہ ہم ان چھوٹی باتوں سے, جو آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگے نکلیں. کیا ہم انہی میں الجھتے رہیں گے اور جو ہماری عوام ہے وہ بھوکی ننگی مرتی رہے گی؟ میر صاحب, وہ جنریشنل ٹراما کا ایک فنومینا ہے نا, وہ ہمیں سیاست میں بھی نظر آ رہا ہے منتقل ہوتا ہوا. کوئی وہ چین, وہ سائیکل توڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ پاکستان نہیں ہے, یہ تمام مسلم امہ ہے. آج میں آپ کے پروگرام میں دیتا ہوں ایسے اسلامک ملکوں کے اندر کہ فلسطین کے اندر جو قتل و غارت ہو رہا ہے, یہ کوئی بات نہیں کرتا ان میں سے. ان کے ضمیر مر گئے سارے لوگوں کے یار, ان کے کانشنس ختم ہو گئے. آپ ویڈیوز تو دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں بچوں کے ساتھ. یار آپ کے اندر کوئی خدا کا ترس نہیں ہے, کوئی خدا کی کوئی آپ کا انسانیت کی کوئی رحمت نہیں ہے کہ یار کچھ تو کوئی بات کرو. نہیں, کوئی بات نہیں کرتا. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ان کی اپنی اپنی حکومتیں بچ جائیں, ان کو امریکہ کچھ نہ کر دیں. اوئے آج تم یونائٹ ہو جاؤ سارا مسلم امہ جس کو ہم کہتے ہیں, آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. صرف یونٹی کی ضرورت ہے. کیا ایڈ بند ہو جائے گی؟ ہم ایڈ کے بغیر بھی چلنے والے ہیں. تمام مسلم ممالک ہم کر سکتے ہیں. صرف ہمیں ایک گلوبل اسپرٹ چاہیے, گلوبل ہیومینٹی اسپرٹ, ہیومینیٹیرین اسپرٹ. چھوڑ دیں کون کس مذہب کا ہے, اس کا ہمیں کوئی تعلق نہیں. ہمیں تعلق ہے ہیومن لائفز اور بیسکلی ہیومن رائٹس. دیٹس اٹ. بالکل صحیح بات ہے. پولیٹیکل پولرائزیشن ایک فنومینا جس کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے اور جو کہ سمجھا جاتا ہے ہمارے ملک میں بھی کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے ہماری جڑیں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں. اب بات یہ کہ پولیٹیکل اوپینین ڈفر کرنا, ڈائیورس پولیٹیکل اوپینینز ہونا تو ایک ڈیموکریسی کا حسن ہے, لیکن جب سیاستدان پاپولسٹ لیڈر بن کر سینٹیمنٹس بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں, نفرتیں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بھی جو پولیٹیشنز ہیں وہ اسی سینٹیمنٹ کو, نفرت کی سینٹیمنٹ کو لے کر ہی اپنی پالیٹکس چمکا رہے ہیں, اور یہ کتنا کنڈیمیبل فنومینا ہے؟ انہوں نے ڈگریز لی ہوئی ہیں جہالت کے اندر, پی ایچ ڈی ان جہالت. کوشچن از یار اگر تو تم اپنے آپ کو کوئی لیڈر سمجھتے ہو یا لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو سمجھتے ہو تو آپ میں تو خود ٹھہراؤ ایک دوسرے کے ساتھ دکھانا ہے, عزت کے ساتھ کرنا ہے. آپ کو ایک دوسرے کی کوئی عزت کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ جھکتے لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اس طرح یہ باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں, تو پھر عوام سوشل میڈیا میں یہی کرے گی نا, وہ تو آپ ہی کو دیکھ کے کرے گی. پھر آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا کو بند کرو, اور میں کہتا ہوں آپ کو بند کرو, آپ اپنی زبان ٹھیک کرو. سوشل میڈیا تو ٹھیک ہم کر لیں گے اس کو, لیکن آپ اگر ایک اچھا اگزامپل دو گے سوشل میڈیا کو بھی ایک شٹ اپ کال جائے گی. تو جب آپ ان کو کھانا دے دیتے ہو اپنی پرفارمنس کے ساتھ, تو سوشل میڈیا تو 2+2 تھوڑی ہوں گے, وہ تو 2+2 = 7 ہوں گے. سو دا کوشچن ہیئر ارائزز اگین, ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. پارلیمنٹ کو آپ عزت دو, پارلیمنٹ کو بالکل عزت دو, سینٹ کو عزت دو. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, میں ٹھیک ہوں تم ٹھیک نہیں ہو, تم چور ہو میں چور نہیں ہوں. ہم نے یہ ہمارا ایک نیشنل کیریکٹر ہے. کہیں بھی دیکھ لو, آج کی حکومت دیکھ لو, پچھلوں نے بیڑا گرک کر دیا, پچھلے آئے وہ ان کے پچھلوں کے پیچھے. یار جو ہو گیا نا پہلے وہ ہو گیا ہے. آج یہ ہر جگہ ہوتا ہے بائی دا وے. آج وہ ٹرمپ کو بھی دیکھ لو, وہ بائیڈن کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور بھائی تم آج بتاؤ, آج تم نے کیا کیا عوام کے لیے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا فیسیں تم نے کم کی ہیں آج؟ اب ساری بڑی باتیں کرتے ہیں, کالجز اور اسکول کی فیسیں دیکھو, غریب بچہ جا نہیں سکتا, پڑھ نہیں سکتا. اس کے بعد آپ نے امپلائمنٹس کی کوئی بات کی ہے؟ اسکل لیبر بنانے کی کوئی بات کی ہے ضرور. کہاں ہے آپ کی پالیٹیکنکس؟ مجھے بتا دیں. لیکن عوام کا بھی تو مسئلہ ہے نا میر صاحب کہ وہ پالیسی پہ بات ہی نہیں کرتے. کوئی یہ پوچھتا ہی نہیں ہے اپنے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے کہ بھئی آپ کی پالیسی کیا ہے. وہ وہی بات کہ ایک نفرت کا سینٹیمنٹ بھڑکا دیا ہے اور پچھلی حکومت کو کوسنے میں لگے ہوئے ہیں. نئی حکومت کیا کر رہی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی کرنے والا ہی نہیں ہے. کیا اچھا آپ نے سوال کیا ہے.
वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये सब आपके ही शो में आने की सारी कोशिश करते हैं, आपको कहते हैं प्लीज हमें लेके आए, तो जब ये इलेक्ट हो जाते हैं फोन करते हैं, ये आपका फोन नहीं उठाते, वो कौन उठाता है? पीए, हाँ जी वो मीटिंग में। और ये इतने बदतमीज किस्म के लोग हैं। कर्टसी, कॉमन कर्टसी डिमांड्स कि अगर आपको प्रोड्यूसर किसी एमएनए, एमपीए या सेनेटर को कॉल करे, उसका फर्ज बनता है आउट ऑफ डिसेंसी एंड मोरालिटी कि आपको कॉल बैक वापस हो। करते हैं कॉल बैक? दे डोंट। सो द क्वेश्चन इज, ऐसे लोगों से क्या एक्सपेक्ट करोगे आप, जिसमें एक मॉरल करेज और एक मॉरल, वो कह लो कि क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। You really think such people should be in the assemblies? No, they are bad representatives. Right, but I'm also talking about the responsibility of the youngsters कि वो क्यों इस रेटरिक के साथ इतना रेजोनेट करते हैं, क्यों हमारी पॉपुलेशन, हमारी यंगस्टर्स इस बारे में सेंसिटाइज नहीं है कि हमने एक गवर्नमेंट या हमने एक पॉलिटिकल लीडर को किन पैरामीटर्स पर जज करना है। किसी लीडर को आप पैरामीटर्स पे जज नहीं करते, आप सिर्फ उसके काम को जज करते हैं। हाँ। ये जो है ना, कोई लीडर आ जाते हैं तो वो अपने बैग्स के ऊपर अपना नाम लिखवा देते हैं, या साइकिल के ऊपर या दीवारों के ऊपर, दैट इज नॉट एन अचीवमेंट। ये कोई पॉलिटिकल लीडर जो है, एक तो इसको बैन करना चाहिए, क्योंकि कोई लीडर अपनी जेब से पैसे नहीं देता। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे लगते हैं, और जिसका टैक्स आप और मैं, हम सब टैक्स देते हैं। तो द क्वेश्चन इज, दिस इज, इसको मैं कहता हूं मिस अप्रोप्रिएशन। आई डोंट केयर, जो मर्जी हो, वेदर इट इज इमरान खान, वेदर इट इज नून और पीपल्स पार्टी, इनका किसी का कोई हक नहीं बनता कि अपने नामों के तुम करो। किसी गरीब आदमी का नाम रखा है तुमने? किसी पुल का किसी गरीब आदमी का नाम रखा है? किसी स्कूल का नाम गरीब आदमी पे रखा है? आपने किसी सोशल वेलफेयर वर्कर पे नाम रखा है? हॉस्पिटल रखा है? सब पॉलिटिकल लीडरशिप पे नाम है। आप रोडे चले जाओ, रोड उनके नाम पे, वो आवाम को तो है ही कुछ नहीं यहाँ। सही बात है। So how can you expect development? हाँ, और अपोजिशन इत्तेहाद की भी जब बात होती है ना मीर साहब, अपोजिशन इत्तेहाद की इस वक्त बातें चल रही हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो इत्तेहाद मिलकर आखिर करना क्या चाहता है? क्या उनका वाहिद मकसद ये है कि हमारे लीडर को रिहा करना है, या उनका वाहिद मकसद ये है कि जब हमारा लीडर रिहा होकर आएगा तो हमने कैसे रेफॉर्मेशन लेकर आनी है, कैसे एक रेवोल्यूशन लेकर आनी है, लोगों के लिए क्या करना है? ये प्रायोरिटीज तो नहीं नजर आती हमें। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, ये बेनजीर भुट्टो, आसिफ जरदारी के साथ हुई, आज आप कह लोगे इमरान खान। ये ज्यादतियां अप्स एंड डाउन्स होती रहेंगी। मैं आज स्पेशल रेफरेंस देता हूं पीटीआई को। माना कि चलो फॉर आर्गुमेंट से गलत हुआ, चलो आप इमरान खान की रिहाई पे लगे रहो, लेकिन पहले ये तो मुझे बताओ, एज अ गवर्नमेंट इन वेटिंग, ऑपोजिशन, इमरान के अलावा तुम मुझे क्या दोगे एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? प्लीज टेल मी, व्हाट इज योर प्लान? आप अगर आज इस हुकूमत को तनकीद करते हो तो इससे बेहतर मुझे चीज बताओ ना। मैं तो नहीं सुन रहा कहीं भी। वो तो सारे लगे हुए महंगाई महंगाई महंगाई, तो जब आप खुद लोग आते हो तो आप तो महंगाई और सारों की बढ़ जाती। सही बात। द थिंग इज, हमें देखो, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को मिलके चलना है। दोनों पाकिस्तानीज हैं, दोनों का एक मकसद एक है, लेकिन यहाँ वो कहते हैं ना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, मैंने किया तुमने कुछ नहीं किया। हर बंदे को शौक है पट्टी लगाने का, वो कॉलगेट का दांत दिखा देते हैं और हंसते हैं आगे से कि पता नहीं उन्होंने क्या कमाल कर दिया। यार, अवाम की खिदमत करो, इसलिए तुम लोग आए हो। हमने आज अवाम की खिदमत को छोड़ दिया है। आपने अभी सवाल किया था, मुझे आप बताओ कितने लोग हैं कि ये जो एमएनएस और एमपीएस जो कि जाके अपनी सर्जरीज करते हैं, अपने वार्ड्स में जाके बैठते हैं और जिन्होंने इनको वोट दिए उनसे बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। सही बात। तो द क्वेश्चन इज, दीज पीपल मस्ट, अभी भी टाइम है, आप ठीक कर सकते हो अपने आप को, खुदा के लिए कर सकते हो। अल्लाह सबको लंबी जिंदगियां दे, लेकिन याद रखना, आपने तो चले जाना है, हमने तो पाकिस्तान का आगे सोचना है, हमने अपना नहीं सोचना। आपके तो कफन के अंदर एक जेब भी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दैट। तो लेकिन अब इनको कौन समझाए, बता दो मुझे। ठीक है, नहीं, बड़ी हमने आज बड़ी अच्छी कोशिश कर ली है, देखते हैं कि कितनी समझ आती है। पीजे मीर साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़बरदस्त हमारे साथ शेयर की। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में बाकी सूबों से पीछे है, सब मानते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान में पिछली कई दहाइयों से लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान ने आज तक वफाकी और सूबाई हुकूमत की गुड गवर्नेंस का मज़ा नहीं चखा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यहाँ अगर बागी गिरोह मौजूद हैं तो मिसिंग पर्सनस का मसला भी पुराना है। इसमें भी कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान के मादनी वसाइल को लेकर हुकूक पर शिकवे शिकायतें बल्कि तहरीक चलती आई हैं और अभी तक चल रही हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि पढ़ा लिखा बलूच नौजवान अब मकामी सरदारों की सियासी रस्साकशी से तंग आ चुका है। इसमें भी कोई शक नहीं कि यहाँ भी बाकी पाकिस्तान की तरह फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के फ़र्क का झगड़ा है। इस बात को भी मानना होगा कि बलूचिस्तान में हुकूक और वसाइल की जंग सिर्फ बलूच नहीं, पंजाबी, सिंधी और पश्तून भी लड़ता है। यानी हर पाकिस्तानी बलूचिस्तान की बेहतरी चाहता है। और इसमें भी शक नहीं कि बलूचिस्तान को मसाइलिस्तान कहा जाए तो हरगिज़ गलत ना होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या मसाइल दहशत गर्दी करने का जवाज़ हो सकते हैं? क्या इससे बलूचिस्तान कॉज को ठेस नहीं पहुँच रही? नाज़रीन, कल एक अजीब वाक़या हुआ जब मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए कोयटा सिविल अस्पताल पर चढ़ाई कर दी और वहाँ मुर्दा खाना में मौजूद उन दहशत गर्दों की लाशों को उठा कर ले गए जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमलावर हुए थे। यानी वो दहशत गर्द इन लवाहिकीन के मिसिंग पर्सन लिस्ट का हिस्सा थे। दहशत गर्दों की लाशें ले जाने पर जाहिर है कि पुलिस हरकत में आई और कुछ लाशें वापस लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। मगर सवाल ये है कि वो मिसिंग पर्सनस थे या दहशत गर्द थे? यानी घरों से खुफिया निकलकर दहशतगर्द कैंप्स में जाकर ट्रेनिंग करने वालों का अपने ख़ानदान वालों से अगर रब्ता ना हो तो क्या उन्हें मिसिंग पर्सन कहा जा सकता है? इससे पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए ये बताते थे कि जो मिसिंग पर्सनस की लिस्ट है इसमें बहुत सारे अपनी मर्ज़ी से दहशतगर्द कैंप्स में जा चुके हैं, लेकिन कल उन्हें लापता अफराद के लवाहिकीन बताकर दहशतगर्दों की लाशों को अस्पताल से ज़बरदस्ती ले जाना क्या रियासत के उस मौक़िफ़ पर तस्दीक़ की मोहर नहीं लगाता? अब हम नहीं चाहते कि कोई भी मावराए कानून मिसिंग हो और उनके लवाहिकीन के दर्द को भी हम समझते हैं, लेकिन जब ऐसे वाक़यात सामने आते तो सवालात तो उठेंगे। सवालात उठ रहे हैं कि क्या बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस के नामों पर सिर्फ सियासत हो रही है या फिर इसके साथ मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का एजेंडा भी पूरा किया जा रहा है? सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। बलूचिस्तान में लापता अफराद के लवाहिकीन ने जिस तरह से अस्पताल पर कल चढ़ाई की और दहशत गर्दों की लाशों को ले गए, इस सारे मामले को आप किस तरह देख रहे हैं? देखें, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि ये तमाम मिसिंग पर्सन बेसिकली ये BLA, BLF और BNA मजीद ब्रिगेड में एनरोल्ड दहशतगर्द हैं। जब भी गवादर में अटैक हुआ, दहशतगर्द मारा गया, उसकी बहन ने कहा मेरा भाई है, उसको ले, उसकी बॉडी लेकर गए। जब ईरान में पाकिस्तान ने एक ड्रोन अटैक मारा जहां पर ईरान के में दहशतगर्द मारे गए, मारंग बलोच ने जब लाहौर इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ था वहाँ खुद कहा कि ये हमारे मिसिंग पर्सन हमें वापस दिए जाएं। इसके बाद कई दफ़ा ऐसे मौके हैं जिसमें ये मिसिंग पर्सन जो है ये दहशतगर्दों की लिस्ट में मारे गए और फिर उनको आइडेंटिफाई किया गया। अभी आपके सामने ये जो वाक़या हुआ जिसमें 33 दहशतगर्द में कुछ बॉडीज लेकर गए हैं, उनको खुद पता था कि ये दहशतगर्द जो ये मिसिंग पर्सन है वो आके बॉडीज को लेके गए, जबरदस्ती लेके गए, उस पुलिस ने वापस किए। इससे अंदाज़ा लगता है कि ये एक ढोंग है। ये तमाम मिसिंग पर्सन 90% आई वुड से ये वो हैं जो एनरोल हो चुके हैं इसमें, या BLA में, BLF में, BNA में या मजीद ब्रिगेड में, ये सब उसमें। और ये काबल में जाके वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और ये इंडियन रॉ की पे रोल के ऊपर हैं और वहाँ से आके ये बाद में जब मारे जाते हैं तो भी इनकी बॉडी की फैमिली क्लेम करती हैं। इससे बेहतर है देखें पाकिस्तान ने हमदर्दी कि आप बदनाम करना शुरू। मारंग बलोच जो इतनी बड़ी बलोचों के हकूक़ की बात करती है, क्या इसने कभी ये कहा कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ बोली? इतना बड़ा हमला जाफर ट्रेन में हुआ, इसने अपनी इसको सांप सूंघ गया, इसने कोई बात की है? इसी तरह जितनी बाकी ख़वातीन बात करती हैं या लोग बात करते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लें ये सिर्फ इंडियन के हाथों में खेल रहे हैं। ये उनकी पे रोल पर हैं। ये फ़ौज और अवाम में खलीज पैदा करना चाहते हैं, फ़ौज को कमज़ोर करना चाहते हैं, अवाम से दूर करना चाहते हैं ताकि ये बलूचिस्तान में CPEC न बन सके, बलूचिस्तान के हालात ख़राब हों, हम गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज न कर सकें और हम पाकिस्तान बीइंग इस्लामिक कंट्री इकनॉमिक तरक्की न कर सकें। क्योंकि ये अगर गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाता है तो ये इतना बड़ा जंप ऑफ पॉइंट होगा कि पाकिस्तान के लिए नई इकॉनमी की तरक्की की राहें खुल जाएंगी। ये वजह है
ہم سب پاکستانیوں کو، ہمارے بلوچ بہن بھائی ہیں، ہمارے پشتون بہن بھائی ہیں، سندھی ہیں، پنجابی میں، دیکھیں وی ہیو ٹو فائٹ دس انٹرنل اینمی ایز اے نیشن. اگر ہم ایز اے قوم کھڑے ہو جائیں، اس کو ڈیفیٹ کریں، تو انشاءاللہ پاکستان دہشت گردی ختم کر سکتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، اب جو کل کا واقعہ ہوا اس پر BYC کا بھی رد عمل آیا. انہوں نے یہ اس بات کی تو تصدیق کی کہ ہاں مردہ خانے میں گئے، کئی لاشیں لے کر آ گئے، مگر ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاشیں کچھ عرصے سے سول اسپتال میں موجود تھیں اور لاپتہ افراد کے رشتہ دار اس امید میں وہاں گئے تھے کہ شاید ان کے پیاروں کی لاشیں انہیں یہاں پر مل جائیں. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس نیریٹو کو؟ دیکھیں، اگر یہ ڈاؤٹ ہوتا تو طریقہ یہ تھا، تمام مسنگ پرسن کے جو لواحقین ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کنسرن کو اور ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کو اپروچ کرتے اور کہتے ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے مسنگ پرسن ہو، اور جو آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ان کو لے کے جاتے. اگر زیادہ تر باڈیز کو لے کر گئے، اس کا مطلب انہوں نے دیکھا، انہوں نے پہچانا، اور اس کے بعد ان کی تدفین کے لیے لے کے گئے. اٹس ویری کلیئر، دیر از آلویز اے پروسیجر. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، آپ بالکل ہسپتال انتظامیہ سے رابطہ کریں، آپ ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کریں، آپ پولیس سے رابطہ کریں، آپ جائیں آرام سے تسلی سے جا کے باڈیز کے چہرے دیکھیں. اگر آپ سمجھ آتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کہیں ہاں یہ مسنگ پرسن تھا اور ہمارا بھائی ہے یا یہ بیٹا ہے یا باپ ہے، اور اس کی باڈی کو آپ پراپر طریقے سے آفیشل طریقے سے لے کے جائیں. لیکن اگر لے کے چھپا کے لے کے جانے، اس کا مطلب وہ مسنگ پرسن ہی تھے، وہ دہشت گرد بھی ہیں، اور ان کی باڈی کو اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ مسنگ پرسن تھے. یہ اس کی بات غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے سچویشن ہے. بریگیڈیئر صاحب، بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ آج تک حل طلب کیوں ہے؟ اب سرفراز بگٹی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس مسئلے کے لیے ایک خصوصی قانون بنانے جا رہے ہیں، تو یہ کتنی اہم پیش رفت ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قانون کے خد و خال کیا ہوں گے؟ دیکھیں، ظاہر ہے اس قانون میں وہ کہیں گے کہ اگر کوئی مسنگ پرسن ہوتا ہے تو دا فیملی ہیز ٹو آئیڈینٹیفائی، دے ہیو ٹو آفیشلی رپورٹ، اور اس کے بعد بتانا پڑے گا. بلکہ پھر آپ کے سے آپ کے جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں، سول کے ادارے ہیں، IB ہے، FI ہے، یہ لوگ ان کی انکوائری کریں گے، دیکھیں گے کہ واقعی مسنگ پرسن ہوا ہے یا یہ مسنگ خود غائب ہو گیا. یہ ان کے پاس کافی ان کے ذرائع ایسے بھی ہیں کہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ مسنگ پرسن ایکچولی کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں انرول ہو گیا ہے اور جو ان سے تنخواہ بھی لے رہا ہے. وہ پھر ان کو سرویلنس بھی کریں گے فیملیز کو، اور پتہ بھی چلے گا کہ ان کو پیسے آ رہے ہیں، منتھلی آ رہے ہیں، یا ان کا کہیں موبائل پر رابطہ قائم ہے. بڑی کلیئر ہو جائے، کیونکہ مسنگ پرسن کر کے وہ فائدہ ہی اٹھاتے ہیں کہ پھر وہ سرکار سے پیسے بھی لینا چاہتے ہیں اور ایک پاکستان کو بدنام اور کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، آئی تھنک اس کو خد و خال بنیں گی اور بہت مؤثر ہونے چاہیے، لیکن افیکٹو ہونے چاہیے. قانون ابھی بھی ہے، دا اونلی آلویز سے از کہ اس کو آپ امپلیمنٹ اچھے طریقے سے کریں، قانون کی تشریح اچھی کریں اور قانون کو امپلیمنٹ کریں، بجائے نئے قانون بنائیں. آپ جو ایگزسٹنگ ہیں انہیں پہ عمل کریں. بریگیڈیئر صاحب، ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی آرمی چیف کی، اور انہوں نے کہا کہ ملک کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی اب ضرورت ہے. اس سٹیٹمنٹ کو ذرا بتائیے گا، ڈسکرائب کیجیے گا کہ واٹ ڈز اٹ مین وین ہی ٹاکس اباؤٹ ہارڈ سٹیٹ، اور دوسرا یہ کہ ہارڈ سٹیٹ سے پہلے کیا سافٹ انٹرونشن اور کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں اعتماد میں لینے کے لیے، کیا اس کی گنجائش ہے یا نہیں رہی، اب بس آپریشن ہوگا اور ہارڈ سٹیٹ بنانا ہے؟ دیکھیں، سافٹ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹالرنس دکھا رہے ہیں، آپ وہ سخت ایکشن نہیں لے رہے ہیں، آپ مذاکرات کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے، آپ بہت سختی کا عمل نہیں کرتے ہیں تمام ٹیررسٹ کے خلاف. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو بی ویری ہارڈ اینڈ ٹف آن دیز ٹیررسٹ، کیونکہ جو بھی ٹیررسٹ ہیں جو حکومت کے اور مسلح افواج کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ملک دشمن عناصر ہیں. ان کے خلاف کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، نہ ان سے نیگوسیشن ہوں گی، نہ ان سے بات چیت ہوگی. ان کے خلاف بندوق کا جواب بندوق سے دیا جائے گا. یس، وہ لوگ جو ماڈریٹ ہیں ان کے کچھ تحفظات ہیں لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے، تو ان سے ضرور حکومت بات کرے گی. اور آئی تھنک آپ نے دیکھا پرائم منسٹر پاکستان نے اپنی ٹیم کوئٹہ بھیجی ہے، وہاں پر یہ ٹیم اور بلوچستان کی حکومت مل کے پہلے آپس میں ایک پیج بنائیں گے، پھر بلوچ سرداروں سے بات کریں گے، جیسے ماڈریٹ سردار ہیں ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیا تحفظات ہیں، ان کو کیا ریزرویشن ہیں، کیا پرابلم ہیں، کیوں وہ پریشان ہیں. وہ جہاں تک پاسبل ہو ضرور ان کے مسائل کو سننا چاہیے، کیونکہ دیکھیں بلوچستان بہت ہی رگڑ ایریا ہے. اب جس کے پاس زمین ہے پہاڑوں میں، تو وہ وہاں پر کاشت تو کر نہیں سکتا، تو آئی تھنک اس کو پھر آپ مویشی دے دیں. اسی طرح جہاں زمین نرم ہے، سافٹ ہے، اچھی زمین ہے، پانی نہیں ہے، وہاں ان کو آپ سولر کے ٹیوب ویل لگا کے دیں. تاکہ جب لوگ مین اسٹریم میں آ جاتے ہیں، مین دھارے میں آ جاتے ہیں، تو وہ پھر ان کی شادی بچوں کی کرتے ہیں پیرنٹس،
بچے ہو جاتے ہیں, وہ مین اسٹریم میں چلے جاتے ہیں, پھر وہ اس طرح کی غلط حرکتوں میں نہیں جاتے ہیں. سو اٹ ہیز ٹو بی پرانگ اسٹریٹجی. ایک آپ سوشو اکنامک ایشوز دیکھیں, دہشت کے خلاف کارروائی کریں, امریکہ کو کہیں کہ جی آپ نے انڈیا کو کھلی چھوڑ دی ہوئی ہے, اس کو کنٹرول کریں, آپ ہتھیار چھوڑ کے ہیں افغانستان میں ان کو واپس لیں, ان کی مالی امداد بند کریں تاکہ مالی امداد بند ہو کے خود بخود یہ کنٹرول ہوگی. ملک میں ہمیں انلیگل اسپیکٹرم میں جو پیسہ چوری جاتا ہے, اسمگلنگ سے آتا ہے, ہنڈی سے آتا ہے, نارکوٹکس کا آتا ہے, آئل کا آتا ہے, یہ سارا ادھر سارا اس کو کنٹرول کریں. تو یہ چیزیں اوور آل سب مل کے کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, فوجی آپریشن کے لیے عوامی سپورٹ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. سوات کا بھی جب آپریشن ہوا تو ہم نے دیکھا تھا کہ 22 لاکھ جو لوگ تھے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے, اپنی مرضی سے راضی ہوئے تھے وہ, اس کے بعد یہ ممکن ہو پایا تھا. تو پاپولر سپورٹ خاص طور سے بلوچستان میں حاصل کرنا فوجی آپریشن کے لیے, آپ کو لگتا ہے یہ فیزیبل ہے اس وقت؟ دیکھیں, آپ نے کے پی کے میں دیکھا ابھی ریسنٹلی کئی جگہ پر ایک سیکورٹی کا چھٹیا ہوا تھا, اس کو ٹیررسٹ اٹھانے کے لیے پورا گاؤں اس کی سپورٹ میں کھڑا ہو گیا. مسجد میں اسی طرح بات ہوئی, پورے مسجد کے لوگ باہر نکل آئے, اس کو پروٹیکٹ نہ کیا بلکہ اس کے خلاف فائرنگ شروع کر دی ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے. کئی انسیڈنٹس جو یہ بڑی خوش ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب عوام کا اپنی مسلح افواج پہ, حکومت پہ اعتماد بحال ہو رہا ہے. لائک بلوچستان میں مجھے امید ہے کہ اب وہاں کے بلوچی نوجوان بہن بھائی بچے جو ہیں اب ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ ایک انڈیا کا بہت بڑا ڈھونگ ہے, وہ ان کو ورگلا رہا ہے, اور وہ 1% بلوچی ہے, صرف 1%. تو اس لیے اب وہ ہمارے سب لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ جی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اب ہم سب کو مل کے آپ کو اس کا مقابلہ, کیونکہ دیکھیں یہ ایک پورے ملک کا مسئلہ ہے, پوری قوم کو کھڑے ہو جانا چاہیے مسلح افواج کے ساتھ, بلکہ آئی وڈ سے قوم, عوام, حکومت, ایلیمنٹس آف نیشنل پاور اور مسلح افواج, all have to come on the same page, stand united, کیونکہ یاد رکھیں strong military is a symbol of strong federation. فوج کمزور, فیڈریشن, یہ دشمن نے اندازہ لگایا, اس لیے فوج کو ٹارگٹ کیا ہوا. بریگیڈیئر صاحب, اب بات یہ کہ حکومت سے جب بھی پوچھا جاتا ہے یا دہشت گردی کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو حکومت بہت زیادہ پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہراتی ہے اس معاملے میں کہ جی آپ نے طالبان کو یہاں پر لا کر بسا دیا, انہیں سیف ہیونز دے دیں. آپ کی نظر میں یہ ٹیررزم کا مسئلہ پاکستان میں ابھی تک حل کیوں نہیں ہو پایا ہے, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ نیشنل ایکشن پلان بنا, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ بہت کامیاب آپریشنز ہوئے, مگر ابھی بھی سم تھنگ از ناٹ رائٹ. آپ کے خیال میں ریزنس کیا ہیں؟ دیکھیں, چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے بڑی بارہا ایک بات کی ہے کہ وی آر ڈٹرمنڈ ٹو ایلیمنیٹ ٹیررزم فرام پاکستان. ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے رہیں گے, دہشت گردوں کو مارتے رہیں گے, ہم اپنی مسلح افواج کی قربانی بھی دیتے رہیں گے, شہادتیں بھی دیتے رہیں گے, لیکن جب خالی مسلح افواج اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم مارتے جائیں گے اور افغانستان انفلٹریشن ہوتی جائے گی, لوگ اور آتے جائیں گے, اٹ ول بی آن گوئنگ پروسیس. سو تمام جو ملک کی قوم کے ساتھ حکومت, ان کے تمام ادارے مل کے اگر اس کو کریں گے تو پھر یہ ختم ہو جائے. کیونکہ آپ بارڈر کو بہت اچھے طریقے سے سیل کریں, وہاں پر اسمگلنگ نہ ہونے دیں, جو انلیگل پیسہ آتا ہے ہنڈی کا, کنٹرول, یہ سارا پیسہ دہشت گردوں کی تنظیموں ہو جاتا ہے, اس کو بند کر دیں. اس کے بعد ہمیں یہ افغانستان کو مجبور کریں کہ وہ اپنی سرزمین کسی سرکیل کو استعمال نہ کریں جو انہوں نے کمٹمنٹ کی جواب میں, ورنہ ہم ان کو کہیں گے ہم آپ کی لاجسٹک سپورٹ بند کر دیں گے, آپ کو چینی نہیں دیں گے, آٹا نہیں دیں گے, آپ کو فرٹیلائزر نہیں دیں گے, آپ کی ٹرانزٹ میں ہم سپورٹ نہیں کریں گے, تاکہ ہم آپ کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں, آپ ایک کام ہمارا نہیں کر سکتے. یہ چیزیں ہم سب مل کے جب کریں گے پھر اس کا اثر ہوگا, اور اس کے لیے پوری قوم کو یکجا ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام سے. اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.